اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 13 جنوری کو میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، اور اس وقت جو موضوعات ہیں وہ مختصر طور پر کچھ بیان ہوں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان دروس کا مقصد صرف آپ کی طرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا ہے کہ اپنا کچھ وقت جو ہے وہ کچھ موضوعات مقرر کر کے اور ان موضوعات پر سرچ کریں، کچھ لکھیں، تاکہ آپ کے پاس کم سے کم ایک صفحہ روزانہ ضرور لکھا ہوا موجود ہو۔ یہ صفحہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت، آپ کی اور میری مغفرت کے لیے کام آئے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ پہلا موضوع ہے کہ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہے۔ رحمت عامہ جس میں سب مخلوقات عالم شامل ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد۔ صفت رحمان اس رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور دوسری رحمت خاصہ ہے جو صرف مومن اور متقی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ صفت رحیم اس نوع کی رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رحمت عام سے مراد پروردگار کی نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کی زندگی جاری رکھنے کے لیے عطا کی ہیں، مثلا انسانی وجود، روزی و رزق، انسان کی مادی اور معنوی ضروریات کا پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ یہ نعمتیں کافر کو بھی عطا کرے تاکہ تمام بندوں پر اس کی حجت تمام ہو سکے اور ان کے رشد و ہدایت کا سامان فراہم ہو سکے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دینی متون یعنی قرآن و حدیث میں رحمت الہی کے جلووں اور مظاہر کے بارے میں غور و فکر کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس میں جو وقت گزرے اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی، اے داؤد، جس طرح سورج اپنی روشنی سے اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو محروم نہیں کرتا، اسی طرح میری رحمت میں جو بھی داخل ہو جائے یہ اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ امالی شیخ صدوق میں لکھی ہوئی حدیث ہے، صفحہ 305 پہ، اور حدیث کا نمبر ہے 12۔ آج کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ ہم جب یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت اسرائیل میں جنگ جاری ہے، اور وہاں پر جو منظر ہے اس کی نشاندہی، یعنی اس منظر کو پیش کیا گیا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 73 میں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ بس پھر کیا تھا؟ سورج کے نکلتے ہی ایک زبردست دھماکے نے انہیں دبوچ لیا۔ یہ منظر پہلے بھی پیش کیا جا چکا ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچانک دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آیت نمبر 74 میں سورہ ہجر کی بتایا گیا، فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ پھر تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اٹھا کر نیچے دبا دیا، اور اس پر یہ کیا کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی موسلادھار بارش برسا دی۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں بموں کا، راکٹوں کا تو تصور نہیں تھا، تو پکی ہوئی مٹی کے پتھر کو لوگ جانتے تھے۔ اب یہاں شہاب ثاقب بھی مراد ہو سکتی ہے، آتش فشاں پہاڑ کی آگ کے پتھر ہوں جو زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برسے ہوں۔ ممکن ہے کہ سخت تیز آندھی نے ان پر پتھراؤ کیا ہو۔ یہ ایک تشریح تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے کی ہے۔ اب جو موجودہ نشانات بھی اس تباہی کے گواہ ہیں، تو اس کی نشاندہی توریت میں بھی ہے،
کہ لکھا ہے کہ تب خداوند نے سدوم اور ممورہ کے شہروں پر گندھک اور آگ آسمان سے برسایا، اور اس نے ان شہروں یعنی بلکہ اس سارے میدان کو اور اس کو جو زمین سے اگا تھا نیست و نابود کر دیا، یعنی جو کچھ بھی وہاں تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہاں پر سجیل استعمال ہوا ہے ایک لفظ، تو بعد میں کہا ہے کہ یہ لفظ فارسی سے عربی میں منتقل ہوا ہے۔ اس سنگ سے سجیل، یعنی سنگ سے سجیل بنا لیا گیا ہے۔ بعد میں کہا ہے کہ سجیل سے مراد آسمان اول ہے۔ مقصد یہ کہ خدا نے ان کے سروں پر ایک بادل بھیج دیا جس سے اولوں کی طرح ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ یعنی اس زمانے کی نشاندہی اس طرح کی گئی ہے کہ اس زمانے میں نہ لوگ میزائل سمجھ سکتے تھے اور نہ یہ کہ اچانک اس طرح سے حملہ ہو کہ راکٹوں کی بارش شروع ہو جائے۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے سمجھایا گیا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن جنگ جب بھی ہو اور شہداء جب بھی اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرے، ان کی جو قدر و وقعت بیان کی گئی ہے، جیسے بتایا گیا ہے قدر العمال کی حدیث ہے کہ جو شخص دشمن خدا کا سامنا کرے یا شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو قبر میں اس کی آزمائش نہیں ہوگی، یعنی قبر میں وہ آرام اور سکون سے رہے گا۔ اور اسی کنز العمال میں یہ حدیث بھی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قبر میں تمام مومنین کی آزمائش ہوگی سوائے شہید کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اس کے سر پر تلوار کی چمک ہی آزمائش کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی جو شہادت کے وقت اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو زخم لگتے ہیں، وہ کافی ہے۔ اب قبر میں اس کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں یا ابھی بھی ہو رہے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ملت جعفریہ کے جو شہداء ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، یعنی دشمنان دین ملت جعفریہ کے لوگوں پر ہمیشہ سے ظلم و ستم کرتے آئے ہیں مختلف عنوانات سے، اور آج بھی یہ ظلم و ستم جاری ہے، یہاں تک کہ کبھی پولیس مقابلوں کی صورت میں جو محبان محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ یہ گولی جو چلائی وہ کسی ڈاکو نے چلائی، دہشت گرد نے چلائی، یا انہی پولیس والوں میں سے کسی نے یہ کام کیا، کیونکہ دشمنی کسی صورت میں کسی وقت میں نکالی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ جو محافظ تھا، جو گن مین تھا، اسی نے اپنے مالک پر بندوق چلا دی۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں جو شخص مارنے والا ہوتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے۔ تو آج کل انسان جو ہے اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اسے نہیں پتا اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ اگر کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ پکنک پہ جا رہا ہے تو اسے نہیں پتا کہ یہ وہاں جا کر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ دوست کے ساتھ پکنک ہو گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ کسی نے دھکا دے دیا اور وہ دریا میں، سمندر میں گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، ابھی بھی ہو گئی ہیں، لیکن اب ان واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بس ہماری دعا ہے کہ خدا دشمنان دین، دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو نیست و نابود کر دے اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں
شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔